قیمت جانتے ہوئے میرے ساتھ خدا کا کلام آج ہم مل کر سیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب زبور 118 اس کی 8ویں آیت۔ زبور 118 اس کی 8ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کی پڑھے اور سنے آنے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے قدوس مہربان زندہ آسمانی خدا باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے اس خوبصورت دیے گئے وقت کے لیے، لمحوں کے لیے کہ جب خدا آپ نے ہمیں یہ فضل یہ توفیق بخشی کہ ہم آپ کے پاک قدموں میں آ کر آپ کو سجدہ تعظیم پیش کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر خدا آپ کے پاک نام کو گا کر اور خدا آپ کے کلام کو سیکھ کر آپ کی تعظیم کر سکیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام آئی ہوئی جانوں کے لیے جنہیں خدا آپ سب کو دور و نزدیک سے اکٹھا کیا، اور ہم مل کر خدا تیری ستائش اور تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ یہ تیرا فضل اور تیری الہی برکت، مجھ کا اکثر کے ساتھ ہونا، بولنے کی حکمت اور گنائی بخشنا، یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ہی قدوس نام میں، آمین۔ ابھی آپ نے ایک حوالہ سنا جہاں پر زبور نویس فرماتا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تقریباً 4 سال پرانی یہ بات ہے کہ اس وقت میرا فرسٹ بیبی نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا اس وقت نہیں ہوا تھا، چند ایک ماہ رہتے تھے۔ تو ایک بہن، بہت دعا گو وہ بہن تھی، اور بچپن سے ہمارا ان کے گھر پہ آنا جانا، ان کے دونوں بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ بہت دعا گو فیملی ہے۔ خدا کے خادمین کے ساتھ ان کی بہت رفاقت شراکت ہے۔ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ خود پریچر ہیں بہت اچھے، اور کافی ان کی اچھی رفاقت شراکت ہے، کافی روحانی وہ پوری فیملی ہے۔ تو اس بہن نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی مسز کا نمبر نہیں لگ رہا، مجھے ان سے بات کرنی بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا میں تو ابھی باہر ہوں، مجھے تھوڑا وقت لگ جائے گا، آپ مجھے بتا دیں کہ جو کوئی ارجنٹ بات ہے تو میں میسج کنوے کر دوں گا گھر جا کے۔ انہوں نے کہا بھائی آج کیا ہے، چاند گرہن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے چاند گرہن ہے، آپ کی مسز امید سے ہیں، تو جا کر اپنی مسز سے اس چیز کو تذکرہ کیجیے گا ان سے کہ ایک تو وہ اپنے بال کھول کر رکھیں، اس کے بعد چلنا پھرنا سٹارٹ کر دیں، وہ بیٹھے نہیں یا لیٹے نہیں، اس کے بعد چھری کو مت جلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماچس کو مت جلائیں یا آگ مت جلائیں۔ تو میں نے کہا میری بہن اس سے چاند گرہن کا اور میری مسز کی امید سے ہونے کا کیا سروکار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا، آپ ابھی چھوٹے ہیں، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ماں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور آنے والے بچے کے اوپر۔ میں نے کہا میری بہن مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح کی ایماندار ہیں، آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، ایک طرف آپ بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، میں نے کہا میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ میرا زندہ خدا ہے، ہاللیلویہ۔ اور میں نے کہا خدا نے چاہا، خدا نے فضل کیا، جب میرا بیٹا دنیا میں آئے گا تو میں نے کہا ضرور میں اسے عقل خدا کے گھر میں لے کر آؤں گا۔ اور میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ میں نے کہا میں اپنے پورے بچے کو نیکڈ کر کے پورے چرچ کے اندر میں آپ کو گھما دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا کہ ایک داغ دھبا یا چھری بھی اس کے بدن پر نہیں۔ اسی رات میں گھر پہ آیا، میں نے اپنی میسج سے کہا کہ آپ کھانا بنائیں، فروٹ کاٹیں، سیلڈ کاٹیں۔ ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد 1.5-2 گھنٹہ ہم نے حسب معمول پرستش کی عبادت کی اور ہم سو گئے۔ اس کے بعد یہ ایک پہلی جو مجھے چیز ملی، اس کے بعد سے یہ میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ جو اس طرح کی بہت ساری جو اس طرح کی مختلف مت ہیں، یہ جسے حرف عام میں توہم پرستی کہتے ہیں، بہت ساری ایسی توہم پرستیاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اور خاص کر مسیحی معاشرے اور مسیحی جو تعلیمات ہے ان کا یہ چیزیں حصہ بن چکی ہیں۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ ایک تو مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے تو کس طرح جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کی آگے توہمات پیش کرتے ہیں۔ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے سرانے یا اس کے تکیے کے پاس کیا رکھنا، تالا رکھ دینا، چابی رکھ دینا، یا نائف رکھ دینا، چھری رکھ دینا۔ اس کے بعد کیا، اگر کوئی بچہ اپر جو کہ اگر وہ ٹیتھ نکال رہا ہے، اوپر کے دانت نکال رہا ہے، تو کہتے ہیں جسے حرف عام میں پنجابی کہتے کہ ناڑ کہتے پا رہا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب جو مت ہے۔ اس کے بعد 2 باراتیں آپ اکٹھی نہیں گھر سے نکالیں، یہ بات جناب اب شکر ہو جائے گی۔ 2 بہنوں کی بارات اکٹھی مت گھر پہ بلائیں، یہ بات بھی قابل مذمت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کہیں شادی بیاہ کے اندر اگر دودھ گر گیا ہے یا شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کیا کہنا ہے کہ اچھا ہوا کوئی بلا جو ہے یا کوئی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی۔ سو اس طرح کی بہت ساری توہمات جو ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور، اگر بچہ رو رہا ہے
چائلڈہڈ کے اندر اگر وہ ابھی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ رو رہا ہے تو کیا کرنا کہ بڑی بڑیاں جو ہوتی پھوپھیاں ماسیاں تائیاں ایسی وہ اٹھتی ہیں، ماچس کے ساتھ تیلی علی بچے کے سر سے واری، انہیں فائر کیا رکھ کے زمین پر، اور 8 10 جو اس کے اوپر وہ سینڈل مار دیے تو یہ جی نظر اتر گئی۔ اس کے بعد اگر بچہ زیادہ پرابلم میں تو 6 یا 7 ہری مرچیں لی، بچے کے سر سے 7 دفعہ باری، اس کو توے کے اوپر یا چولہے کے اوپر رکھ دیا۔ اگر تو اس کے اندر سے بہت تیز مہک آئی اور وہ آپ کی سیدھی نتھنوں کے اندر جا کے لگی تو یہ کہنا کہ جناب بچے کو یقیناً نظر لگی، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کہنا نہیں جی پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ بہت ساری چیزیں پچھلے کافی عرصے سے میرے ذہن کے اندر گردش کر رہی تھی، اور خدا کے فضل سے یہ جو موضوع میں آج آپ کو سنا رہا ہوں یہ میرے اس چینل کے اوپر ہے جہاں پر 1 کروڑ میرے ویورز ہیں، اور وہ تمام دنیا کے اندر وہ میرا شو جاتا ہے خدا کے فضل سے۔ یہ وہاں پر اس ٹاپک کو میں نے 3 ایپیسوڈز کے اندر میں نے سنایا تھا، اور بڑے تفصیل سے ہم نے اس کے اندر اس کے اوپر بات کی تھی، جس کے اندر ہم نے بہت سارے اور مذاہب کو بھی شامل کر کے اور ان کی بھی رسومات کو ہم نے شامل کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توہم پرستی، اور بہت ساری توہم پرستی میں نے آج آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح کی توہم پرستی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہمارے مسیحی ایمانداروں نے بپتسمہ ہونے یافتہ ہونے کے باوجود بھی ان توہمات کا وہ شکار ہوئے، اور ان تمام فرسودہ رسموں کو آج کیا کر لیا ہے، اپنی زندگی کا کیا کر لیا ہے، حصہ بنا لیا ہے۔ چند ایک چیزوں کے اوپر غور کریں گے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ توہم پرستی کیا ہوتی ہے، یا توہم پرستی کا مطلب یا مقصد کیا ہے، یا اس کا کیا معنی۔ توہم پرستی جو ہے وہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ توہم جو ہے وہ عربی اور فارسی دونوں کے اندر توہم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ان کی دونوں کی لغات کے اندر، جس کا مطلب ہے وہم کرنا، شک کرنا یا شبہ کرنا۔ توہم کا مطلب ہے وہم کرنا، شک کرنا، شبہ۔ اور پرستی جو ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ ہندی اوریجن سے نکلا ہے یہ لفظ، اور اس کو عربک میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور پرشین لینگویج کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا پرستی، جس کا مطلب ہے پوجا کرنا یا پیروی کرنا۔ اس کی تشریح ہم کس طرح کریں گے کہ ایسا شخص کہ جو مذہبی عقائد کے اوپر بھی عمل کرتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی جو مفروضات ہیں، جو عقائد ہیں، جو مختلف قسم کی جو توہمات ہیں ان کا بھی وہ شکار ہو اور ان کے اوپر بھی وہ عمل کرے، ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ توہم پرستی کا شکار کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوہری ایمانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خدا کے کلام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے خادمین سے واقع شراکت رکھتے ہیں، بپتسمہ یافتہ ہوتے ہیں، نجات یافتہ ہوتے ہیں، اور ہاللویہ کے نعرے مارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بدعات اور یہ توہم پرستیاں بھی ان کی زندگی کا کیا ہوتی ہیں؟ حصہ ہوتی ہیں۔ جس بہن کا میں نے ذکر کیا اور جہاں سے یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا اور اس کے اوپر میں نے آہستہ آہستہ اسٹڈی تیار کی، یہ وہ بہن ہے کہ جو باقاعدہ بپتسمہ یافتہ، اور ان کے گھر میں اینی ٹائم خدا کے خادمین کا جسے کہتے ہیں کہ آنا جانا اور ریل پہ لین کی لگی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بہن کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی بڑی توہم پرستی ہے، جبکہ خدا کا کلام وضاحت سے فرماتا ہے یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب جس شخص کے پاس، جس جان کے پاس ہمیشہ کی زندگی آ گئی ہے، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مختلف توہمات کا شکار ہو یا مختلف چیزوں کے اوپر ایمان رکھے؟ کیونکہ ایمان کی جو تشریح ہے وہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول عبرانیوں کے خط میں بڑی وضاحت سے فرماتا ہے، اور وہ کیا فرماتا ہے عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت کے اندر؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ دیکھیں پولس رسول کیا فرما رہا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یسوع کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ فرشتگان کو دیکھا ہے؟ لیکن ہمارا کلی توکل، ہمارا کلی ایمان اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قائم ہے، خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے فرشتگان ہے، اور اس کا روح القدس موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے ہم ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ پاک تسلیس کے اوپر ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، اس کے بیٹے کو بھی، اور اس کے روح القدس کو بھی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دوہری ایمانی زندگی کا شکار رہتے ہیں، کہ ایک طرف تو ایمانی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی جو اس طرح کی توہمات ہیں ان کے ساتھ بھی وہ شریک ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنی زندگی کے اندر جگہ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توہم پرستی کا شکار ہیں، جو خود تو توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و قارب کو بھی، اور جو ان کے اہل و عیال میں لوگ ہیں انہیں بھی اس کا شکار کرتے ہیں۔
اب آتے ہیں اصل اپنے مین جو ہمارا مین موضوع تھا، کہ جو اکثر جو میں نے بہت زیادہ لوگوں کے منہ سے سنا، جو بزرگ ماؤں سے اور جو بڑی پھوپھیاں ماسیاں اور اس طرح کی جو مختلف رشتے ہوتے ہیں ان سے سنا ہے کہ اکثر وہ آتی ہیں، خود ان سے گھٹنوں سے چلا نہیں آتا، آتی ہیں بہو بیٹیوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں، نہ میری تھی ادا نہ کری، ٹھیک ہے نا، نہ سورج گرہن ہو گیا آج، نہ آج نہ میری تھی بال کھولنی ہے آج، ٹھیک ہے نا، نہ میرا پت چھری نہیں چلانی، یہ مختلف طریقے کی اس طرح کی جو تہمات ہیں، اور بیٹیاں چونکہ پابند ہوتی ہیں، انہیں سسرال کا بھی ہوتا ہے، پھر میکے کا بھی ان کو ڈر ہوتا ہے، اب اگر کسی کی بات نہ مانیں گی تو پھر مختلف طریقے سے آپ کو پتہ ہے، چونکہ ہم پاکستانی معاشرے سے بلونگ کرتے، تو یہاں پر مختلف طریقے کی باتیں جو ہے وہ پھر نکلنا شروع کر دیتی کہ جناب ایک بزرگہ آئی تھی اور اس بیٹی نے، اب بعد میں انفارچونیٹلی اگر کوئی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کچھ مس ہیپ ہو جائے تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس بیچاری بہو یا بیٹی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ماں جی آئی تھی، پھپھی آئی سی، تائی جی، انہیں بہت سمجھایا، تھوڑی نہیں سمجھی، دیکھیا ہو گیا نا وہی کام جڑا سی کہ لگ گیا نا سورج گرہن، لگ گیا نا چاند گرہن، پھر وہی باتیں جو کیا آتی ہیں اس میں، جبکہ اس کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ بیسکلی کچھ اور ہوتا ہے، مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کچھ میڈیکلی کچھ ایسی پرابلم ہوگی جس کی، اب دیکھیں اس کی تفصیل میں ہم چلیں گے کہ آخر یہ بیسکلی کہاں سے یہ مدعے نکلے، یہ کہاں سے لوگوں نے تہمات اپنے اندر لے کر آئے۔ دیکھیں اگر اس کی بیسک کے اوپر جائیں تو جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر خدا نے دو نیر بنائے، ایک نیر اصغر اور ایک اکبر، یعنی کہ سورج اور چاند، سورج اور چاند کو خدا نے بنایا، ان کو روشنی بخشی، اور کیا کہا کہ سورج جو ہے وہ دن کے اوپر اختیار رکھے گا اور چاند جو ہے وہ رات، اور کیا فرماتا زبور نویس، بڑے دھیان سے سنیے گا، زبور 19 اس کی پہلی آیت، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، ہاللیلویہ۔ دیکھیں خدا کا کلام کیا فرما رہا ہے کہ پہلے کیا بتایا پیدائش کی کتاب میں کہ سورج چاند ستاروں کو کس نے خلق کیا، خدا نے، اور زبور نویس کیا فرماتا ہے 19 زبور اس کی پہلی آیت میں کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، جلال کی لفظی مطلب ہے شان و شوکت کے، حشمت کے، بزرگی کے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دست کہتے ہیں فارسی زبان میں ہاتھ کو، اور کاری کا مطلب ہے کام، یعنی کہ خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے، خدا کے ہاتھ کے کام، ٹھیک ہے۔ تو زبور نویس کیا فرما رہا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، اور یسایہ نبی اسی بات کے اوپر مہر کرتا ہے، یسایہ 48 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، یسایہ 48:13، یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا، زوردار ہاللیلویہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال خدا کے کلام میں سے ملتی ہے کہ یسایہ نبی فرماتا ہے خدا کے روح سے معمور ہو کر، وہ خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلا دیا۔ اب دیکھیں خدا کا کلام وضاحت سے فرماتا ہے کہ سب چیزوں کا خلق کرنے والا کون ہے؟ خود خدا۔ سب چیزیں کس نے خلق کی؟ خدا نے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ اور صرف یہی نہیں، خدا نے ان سب چیزوں کو نہیں خلق کیا، وہ ایک بڑی خوبصورت بات آگے بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کر لیا ہے؟ ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، زبور 22 اس کی 9ویں اور 10ویں آیت، زبور 22 اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خواہری تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے، زوردار ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں کتنی مستند دلیل ہے یہ، کتنی مستند، کتنی سالڈ اور کتنی پرزور یہ دلیل ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ پر تو ہی مجھے ماں کے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار تھا، شیر فارسی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں، خوار کا مطلب ہے طلبگار، یعنی کہ دودھ کا طلبگار، اور دودھ کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ۔ وہ کہتا ہے جب میں شیر خواری تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ اب دیکھیں سب کچھ کس نے خلق کیا؟ خدا نے۔ ہر ایک چیز کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ خدا کا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ ہی سے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ اور پولس رسول کیا فرماتا ہے غلطیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت کے اندر، غلطیوں 1:15، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اتنی خدا کے کلام کے اندر جو گہری دلیلیں، جو گہرے بھید چھپے ہوئے ہیں، ان کا کیا مقصد؟ کیا یہ باتیں سچی ہیں؟
یا ان بزرگوں کی باتیں سچی ہیں جو آ کے مختلف توہمات کو کیا کرتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ تھوپ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں خدا کا کلام تو وضاحت سے بتا رہا ہے کہ بھائی سب کچھ خدا نے خلق کیا ہے، ہر ایک چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرا کہ میں نے تجھے ماں کی پیٹ ہی سے چن لیا۔ تو جو شخص، ہر ایک جو بنی ہوئی انسان ہے، اس کو خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے کیا کیا، چنا ہوا ہے کہ وہ میری راہ پر چلے۔ آگے پھر یہ انسان کی مرضی آتی ہے کہ کس طرح خدا اس کو بے شمار موقع دیتا ہے، لیکن خدا انسان جو ہے وہ بری روشوں کے اندر پھیل پڑھ کر کیا کرتا ہے، خدا کی راہ سے یہ ایک مختلف ٹاپک، ہم اس کی طرف نہیں چلتے ہیں۔ لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ یہاں پر سیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں کہ جب سب کچھ کرنے والا خدا، اختیار رکھنے والا خدا، ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھنے والا خدا، سب کچھ بنانے والا خدا، اور ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے چننے والا خدا ہے، اب مجھے بتائے کہ کیا اس کے اوپر سورج چاند گرہن کچھ اثر انداز ہو سکتا؟ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف ہماری ذہنی خلش ہے، یہ ہماری وہ فرسودہ رسومات ہے جو غیر اقوام سے ہمارے اندر آگی، جو ہمارے اندر پینیٹریٹ ہو، کیونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، برِ صغیر پاک و ہند کے اندر، اس خطے کے اندر اگر ہم ماضی کے اندر جائیں، ہزاروں سال پہلے، یہ صدیوں کی اگر ہم بات کریں، تو اس خطے کے اندر بہت ساری قوم، قبیلے، مذہب کے لوگ آئے، بسے، رہے، اور جب وہ یہاں سے کوچ کر کر گئے تو کچھ چیزیں جو تھی وہ ساتھ لے گئے، اور کچھ چیزوں کو یہاں پر کیا کر گئے، چھوڑ کے چلے۔ اور جو پیچھے اقوام یا جو پیچھے مذاہب بچ گئے، انہوں نے انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کی رسومات کو اپناتے اپناتے کچھ چیزوں کو لیفٹ کر دیا، اور کچھ چیزوں کو کیا کیا کہ اپنی زندگی، اپنے ایمان کا کیا بنا لیا، حصہ بنا لیا، اور وہی چیزیں پھر کیا بنتی چلی آگے جا کر توہم پرستی بنتی چلی، اور پھر اسی طرح انسان وقت گزرتے ساتھ ساتھ کیا ہوا، توہم پرستی کا شکار ہو گیا، جبکہ بارہا خدا کے خادموں نے کلام سنایا، کلام کی منادی کی، لیکن چونکہ خدا کا کلام بڑی وضاحت سے فرماتا ہے، یسایہ نبی کیا فرماتا ہے، یسایہ 29:13 کے اندر، بس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ آج بھی وہی دور یہاں پر موجود ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو تو ہم بڑی ویلیوز دیتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا کے خادمین دل و جان کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ خدا کا کلام سنتے ہیں، سن کے ہم کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ بہت عرصہ قبل کی بات ہے، مجھے کسی شخص نے سوال کیا کہ پاس صاحب، کلام کا اثر کب تک رہتا ہے؟ تو میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں نے کہا جب تک ہدیے کا گیت، جیسے ہدیے کا گیت ہوتا ہے، کلام ہمارے ذہنوں سے فینش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کلام کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے کا موقع ہی نہیں، کیونکہ جب تک ہم کلام کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک ہماری زندگیوں کے اندر سے اس طرح کی توہمات اور بدعات کا کبھی بھی خاتمہ نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی تھی، متی 15 باب اس کی 8 اور 19 آیت کے اندر، یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی کہ جو لوگ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، ہم ان احکام کو تو بڑی وضاحت سے مانتے ہیں، لیکن جب کوئی خدا کا خادم، جب کوئی خدا کا ممسوح جافشانی سے، روح سے معمور ہو کر تفصیل کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، ہم سرسری واجبی وقتی طور پر تو اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن جب مصیبت یا دوبارہ وہی موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کلام ہے، لیکن جناب ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو میرا ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یا تو پھر آپ ان تہمات کو اپنی زندگی میں حصہ لے لیں، یا تو خدا کے کلام کی طرف کیا کریں، رجوع لائیں، اور اس کے وسیلہ سے کیا پائیں، برکت پائیں۔ اب دیکھیں یہ توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستی کا جو شکار انسان ہوتا ہے، یہ جو قومیں ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہوتے کیا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوہری کشتی کے شکار ہوتے ہیں، جو دو ایمانوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگی شک و شبہات سے کیا ہوتی ہے، لپٹی ہوتی ہے، اور وہ بھنور کے اندر پھنسے ہوئے۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، یعقوب رسول فرماتا ہے، یعقوب پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کے 8 آیت کے اندر، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے، جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دل ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ میں پچھلے دنوں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ میں ایک گھر میں گیا، کیونکہ پہلے ان کی بیٹی تھی، بعد میں ان کا بیٹا ہوا، چند ایک دن کا تھا، میں وزٹ کے لیے گیا، ان کا پاسا بچے کو برکت دی۔ جب میں نے بچے کو بلیس کیا، واپسی اس کی
گرینڈ مدر کے ہاتھ میں میں نے اس کو دیا تو اس کے ٹخنے کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ایک دھاگا یا کپڑے نما ایک وہ دیکھا، اور ساتھ میں نے اس کے ہنگ باندھی ہوئی دیکھی چھوٹی سی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آنٹی جی یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہی پاس صاحب یہ ہنگ ہے۔ تو میں نے کہا وجہ اس کی باندھنے کی کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو؟ کہہ رہی نہیں، بچہ اکیلا سوتا تو اس لیے ہم نے اس کا ہنگ۔ تو میں نے کہا یہ کون سی منطق ہوئی نہیں، ہنگ نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہہ رہی نہیں یہ ہوتی، یہ بھی بات آپ کو نہیں پتا، ہم بزرگ ہیں ہمیں پتا ہے۔ سو دیکھیے کہ کیا کیا فائدہ آپ کے چرچ جانے کا خدا کے ممسوعوں سے اس کو بچوں کو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کیا ہیں، شک و شبہات کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ کیا رہتے ہیں، ہمیشہ ہوا کی سمندر کی لہروں کی مانند کیا کرتے، اچھلتے اور نیچے بہتے رہتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو کبھی بھی خدا کہتا ہے کہ کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دو دل ہے اور اپنی سب باتوں میں کیا ہے، بے قیام ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی کہ انجیل اس کے 14ویں باب میں ملتی کہ جب ایک اس کا ذکر خدا یسوع مسیح نے 5 روٹی اور 2 مچھلی کے اوپر برکت دی، اور اس کے بعد شاگردوں کو رخصت کیا کہ وہ جائیں اور کشتی سے پار ہو کر جائیں، میں بھی دعا کرنے کے لیے۔ آدھی رات کا وقت تھا، خدا یسوع مسیح پانی کے اوپر چلتے ہیں، شاگرد سارے ڈر گئے، انہوں نے سمجھا شاید بھوت آ رہا ہے۔ جب انہوں نے سوچا کہ شاید بھوت آ رہا ہے تو وہ ڈر گئے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں۔ تب پترس نے کہا کہ خداوند کیا میں چل کے آؤں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، آ۔ اور جب وہ اس ایمان سے جو اس کے دل میں پیدا ہوا، جب اس مسیح نے کہا کہ آ، تو اس کے ایمان کے پیچھے وہ چلا۔ لیکن جیسے ہی اس کا ایمان ڈاواڈول ہوا، اس نے شک کیا، اس نے یہاں وہاں دیکھا کہ ہوا تو بہت تیز ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں کہیں گر جاؤں۔ جیسے ہی اس کی زندگی میں شک آیا، فوراً وہ ڈوبنے لگا۔ خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا، کیا فرمایا متی 14:31 کے اندر، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ یہ توہم پرستی اسی شک کا نتیجہ ہے کہ جب ہم مسیح ایماندار ہونے کے باوجود، بپتسمہ یافتہ ہونے کے باوجود، باقاعدہ چرچ کلیسیوں کے ساتھ رفاقت شراکت کے باوجود، خدا کا کلام پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی، جب ہم اس طرح کی فرسودہ رسومات کو اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تب ہم جا کر کیا کرتے ہیں، دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر ہم ایک خدا کی ایک مالک کی خادم نہیں رہتے، پھر ہم دو مالکوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور دو مالکوں کی خدمت کرنے والے شخص کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا، متی 6 باب اس کی 24ویں آیت کے اندر، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ سو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ توہم پرستی کرنے والا شخص ہمیشہ دوہرے ایمان کی تشریح کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی کلی توکل یا کلی اس کا ایمان مسیح پر، اس کے بیٹے پر، خدا پر، اس کے بیٹے پر نہیں ہوگا، نہ اس کے کلام، بلکہ وہ دوہری ایمانی زندگی، وہ پیرل چل رہا ہوگا دونوں کے ساتھ۔ ایک طرف وہ ان توہمات کو بھی ماننا ہوگا اور دوسری طرف کلام کو بھی کیا کر رہا ہوگا، اپنی زندگی میں اہمیت دے۔ لیکن کامل وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کے اوپر توکل کرے، بہترین وہ شخص ہے جو زندہ خدا کی عبادت کرے، کامل وہ زندگی ہے جو کلی توکل خدا پر رکھے۔ کوئی دکھ تکلیف، کوئی آندھی، کوئی طوفان آئے، اس کا کلی توکل خدا پر ہو، اس کے بیٹے پر ہو، اس کے کلام پر ہو، تبھی جا کر وہ زندگی کا تاج پائے گا، تبھی جا کر وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی توہم پرستیاں ہیں، ان کا مسیحی ایمان سے یا بائبل مقدس سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں۔ یہ تمام وہ تہمات ہیں جو مختلف اقوام سے، مختلف مذاہب سے ہمارے بیچ میں شامل ہوئی، اور ہم نے خود ان کو موقع دیا کہ یہ آئیں اور ہماری زندگی میں آ کر کیا کریں، جڑ پکڑے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کلام کو دنیا تک پہنچا اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے، ہم مسیح ایماندار ہیں، ہمیں کبھی بھی ان طرح کی بدعات اور توہم پرستی کے شکار نہیں ہیں، بلکہ فقط اگر کوئی بہن بیٹی امید سے ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، دعا روزے میں ٹھہرے، خدا کے خادموں سے رفاقت شراکت رکھیں۔ میں کہتا ہوں جتنی بڑی پرابلم کیوں نہ ہوگا گیسٹیشنل ایج کے اندر، وہ ساری کی ساری پرابلم دور ہو جائے گی۔ جتنی مرضی بچہ کیوں نہ روتا، آپ خود بچے کے لیے دعا کریں، خدا کے خادموں سے دعا کریں، دیکھیں آپ کو خدا برکت دے گا۔ گھر میں 2 کیا 4 شادیاں رکھیں، ایمان سے رکھیں، دن رات آپ دعا کریں، دیکھیں خدا کس طرح آپ کو سرفرازی بخشے گا، آپ کی شادی میں، آپ کی تمام چیزوں میں۔ جب خدا خود شریک ہوگا تو آپ کی ساری چیزوں کو خدا کیا کرے گا، بار بار کرے گا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح یرمیہ نبی نے فرمایا، یرمیہ 17 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر یرمیہ نبی فرماتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ اپنی امید گاہ فقط خداوند کو بنائیں، نہ کہ دوسری رسومات اور توہم پرستیوں کو۔ جب آپ خداوند کے اوپر توکل کریں گے، اس کے اوپر بھروسہ رکھیں گے، تو دیکھیے خداوند کس طرح
پہاڑوں کو چیر کر آپ کے لیے رستے بنا لے گا، اور خداوند آپ کو ہر منزل پر، ہر رستے کے اوپر سرفرازی بخشے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ ہمیں تو ہم پرستی سے نکل کر خداوند پر توقع رکھنا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی بخشے، کیونکہ اگر خداوند زندہ ہے، ہم خداوند کی مرضی سے زمین پر آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے ہم قائم رہتے ہیں، تو اگر ہم اس کو چھوڑ کے تو ہم پرستی کی طرف لگ جائیں یا ہمارے اندر شک و شبہات آ جائیں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہمیں ایمان میں کمزور نہیں ٹھہرنا، ہمیں مضبوط رہنا، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے، اور جبکہ خداوند سارے وعدے کرتا ہے اور کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، ہر چیز کو تو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب ہم اس کی پروٹیکشن نہیں مانگتے، اس کی طرف نہیں جاتے، دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تباہی بربادی ہوتی ہے۔ تو زندگی خداوند میں ہے اور خداوند کے پاس آنے سے ہے اور اس پر توکل رکھنے سے ہے اور اسی پہ توکل رکھنی ہے، ہمیں ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ تو ہمیں اس خوبصورت کلام کے لیے پاسٹر ہرجندر سے کہوں گی کہ اس کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں، جس طرح ہم نے اس سے فائدہ پہنچا، اس سے دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور وہ بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ وہ آتے ہیں، ان کا میرا خیال نیٹ ایشو بہت زیادہ ہے، تو